ہمارے معاشرے سے ادب نکل گیا، اور ادب جب تک ہمارے قوم سے جب تک ادب دور رہے گا ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ گھر ترقی نہیں کرتا جس گھر میں ادب نہیں ہو، وہ مدرسہ ترقی نہیں کرتا جس مدرسے کے طلبہ میں ادب نہ ہو، وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ بستی ترقی نہیں کرتی کہ جہاں پر ادب نہ ہو۔ لوگوں، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب سے انسان جو ایک لمحے میں جو منزل طے کر لیتا ادب میں، وہ خدا کی قسم سالوں میں طے نہیں کر پاتا۔ ادب ایک ایسی ڈگری ہے، اپنے بچوں کو لوگوں ادب کی ڈگری بھی دیا کرو۔ ہم نے تعلیم کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرا دیا جن کی فیس 5-5 ہزار روپے پر منتھ ہیں، لیکن لوگوں تربیت کا شعبہ ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے۔ تعلیم کے تو بہت شعبے ہیں، لیکن تربیت کا بھی کہیں شعبہ ہے نہیں ہے۔ پہلے خانقاہوں میں تربیت ملتی تھی، اب خانقاہوں میں تربیت نہیں ملتی ہے، اب خانقاہوں میں چاڑ کے بھیجا جاتا ہے، تو میرا مرید ہے اس سے بات مت کرنا، تو میرا مرید ہے، تجھے پیلا ہی کپڑا پہننا، پیلا رہے گا تو یہ میری نشانی ہے، تجھے کالا ہی کپڑا پہننا، تجھے نیلا ہی پہننا، تو میرا پیرے یار۔ کیا اسلام کالے پیلوں میں رہ گیا تھا؟ کیا اسلام نیلے اور ہروں میں رہ گیا؟ مجھے بتائیے میرے بھائی، اسلام تو جب بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ اسلام تو جب بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ تھا، بلکہ اسلام اب سے مضبوط تھا۔ جب پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا تو اسلام ابو بکر کے پاس تھا، جب پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا اسلام حضرت عمر کے پاس تھا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، جب گھروں میں کھانے کے لیے کھانا نہ تھا تو اسلام مولا علی کے پاس تھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ایسا مضبوط اسلام تھا، اگرچہ ٹاٹ کا لباس بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزر جاتی تھی۔ اسلام تو تب بھی تھا یار، ہمارا اسلام تو کپڑوں میں رہ گیا، نیلے پیلے کپڑوں میں ہو گیا۔ یہ ہرا امامہ باندھ رہا تو میری ٹیم کا ہے، وہ سفید باندھ رہا تو میری ٹیم کا، وہ کالا باندھ رہا تو میری ٹیم کا، یہ باندھ رہا۔ لوگوں، اسلام اس سب میں نہیں رہ گیا ہے۔ پہلے خانقاہوں میں تربیتیں ملتی تھیں، اب چاڑ کے بھیجا جاتا ہے۔ پہلے ماں تربیت دیتی تھی اپنے بچے کو، ماں تربیت کا گہوارہ ہوتی تھی لوگوں۔ بچہ جب پیدا ہوا تو ماں کی پہلی کوشش رہتی تھی میں اپنے بچے کو تربیت دوں۔ لیکن آج ہمارے ہاں کتنی تربیتیں دی جا رہی ہیں آپ خوب جانتے ہو۔ اگر بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا تو ماں اس کو موبائل میں کارٹون نکال کے دیتی ہے، بیٹا اس سے دیکھ کے اپنا دل بہلاؤ۔ بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچہ کارٹون دیکھ رہا، وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے ہوشیار ہو گیا، جب جوان ہوا تو بچپن میں کارٹون دیکھا تھا، جوانی میں کارٹون بنا پھر رہا ہے۔ وہ کارٹون سے کسی کم نہیں ہوتا، اس کی پینٹ پھٹی ہوتی ہے، ستنیا پینٹ ہوتی ہے، بال بھی اس کا ٹیڑھا میڑا کٹا ہوتا ہے، بال ایسے کٹا ہوتا ہے جیسے کسی کی کھیت میں ٹریکٹر میں ہیرو زیادہ لگ گئی ہو تو کسی کی مین کاٹ دی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹریکٹر کی ہیرو کے الٹے پھیرے مار دی ہو۔ عجیب بالوں کی کٹنگ چل رہی ہے، میں کیا نام لوں، بس تمہاری زبان میں نام لے لیا تم سمجھ گئے۔ کپڑے بھی پھٹے، کسی کے تو کان چھدے، اس میں بھی کچھ ٹاپس وغیرہ پڑے، اور اس کے بعد میں ٹائٹو بنوائے ہیں، وہ کچھ چلتا ہے۔ مجھے بتاؤ اتنا بڑا کارٹون تو موبائل میں بھی نہیں دیکھا کرتا تھا جتنا خود بن گیا یہ۔ لوگوں وجہ کیا ہے؟ تربیت کے اڈے نہیں رہے، تربیت کی کلاسیں نہیں لگتی، تربیت کے مدرسے ہمارے ختم ہو گئے، نہ ماؤں کو تربیت ہے نہ باپوں کو تربیت ہے۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں تربیت اپنے بچوں کو دو۔ اپنے بچوں سے اگر تمہارا بچہ کسی کا گنا نکال کے لے آئے اینٹ سے یا کسی کی ٹرالی سے، خدا کی قسم اس کا گنا نہ کھاؤ، اس کو بٹھاؤ اور پہلے تربیت کی کلاس شروع کر دو۔ میرے لال یہ جو گنا لایا ہے یہ حرام کا ہے،